الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آیت میں کچھ پڑھنے میں غلطی ہو گئی تھی، اس کو دوبارہ پڑھا. یہ جو آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، پچھلے 2 جمعہ سے اس کے بارے میں اس کی تشریح اور تفصیل اور اس سے متعلق اہم باتیں عرض کرتا رہا ہوں، اور دوبارہ اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں تم ان کے اہل کو پہنچا دو. جو اس امانت کے اہل ہیں، جو حقدار ہیں، ان کو پہنچا دو. ہر ایک کا حق اس کو پہنچا دو. امانت سے مراد ہے حق، تو ہر ایک کو اس کی امانت پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو تم حق و انصاف سے فیصلہ کرو. ظلم کی اجازت کسی حال میں نہیں ہے. کافروں کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں. عدل و انصاف لازم ہے ہر حالت میں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے. تمہاری ہر بات کو سنتا ہے، ہر کام کو دیکھتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ امانت اردو میں تو بولا جاتا ہے صرف مال کو، کہ کسی کا مال، کوئی سامان
کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو وہ آپ اس کو واپس کر دیں، تو یہ بھی امانت ہے۔ قرضہ ہے، یہ بھی آپ کے ذمہ امانت ہے، اس کو آپ دے دیجئے۔ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا رکھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو امانت واپس کر دیجئے، چاہے روپیہ پیسہ ہو یا کوئی سامان ہو۔ اردو میں تو اس کے صرف یہی معنی ہے کہ کسی کا کوئی مال، کوئی سامان، کوئی چیز آپ کے پاس ہے، آپ اس کو دے دیں، تو اس کو دینا آپ کے ذمہ واجب ہے۔ تو امانت تو اس کو کہتے ہیں کسی کا حق آپ کے پاس ہے، کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے، تو وہ امانت ہے آپ کے پاس۔ لیکن عربی زبان میں یہ لفظ بہت بڑا مضمون رکھتا ہے، بہت بڑا تفصیلی مفہوم رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر حاصل اس کا کیا ہے؟ صرف چیز نہیں، حق بھی، ہر ایک کا حق امانت ہے۔ جس کا حق آپ کے پاس ہے یہ ادائیگی آپ کے ذمہ واجب ہے، وہ روپیہ پیسہ ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ مثلا یہ کہ مشورہ بھی امانت ہے، آپ سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ اس پر امانت اس کے ثبوت کی جاتی ہے، یعنی ایک امانت اس کے ثبوت کی گئی ہے کہ تم وہ مشورہ مجھے دو جس کو تم میرے حق میں صحیح سمجھتے ہو، اگر اس کے خلاف مشورہ دو گے امانت میں خیانت ہوگی۔ المستشار مؤتمن۔ ایک دو مرتبہ ہم نے اپنے پاکستان کے بعد سابق حکمرانوں سے جب مذاکرات ہو رہے تو ہم نے یہ حدیث بھی ان کو سنائی تھی کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے مشورے کے لیے، تو یہ امانت آپ نے ہماری ذمہ کر دی، اب ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ آپ کو وہ بات بتائیں ہم جس کو آپ کے لیے حق سمجھتے ہیں، دین اور دنیا کے اعتبار سے آپ کے لیے جس کو صحیح سمجھتے ہیں آپ کو وہ بدلا، اگرچہ وہ آپ کے شاید آپ کو مرضی کے موافق نہ ہو۔ تو ہے مشورہ امانت ہے۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا پچھلی جمعہ کو کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جنگ کے اندر دشمن کے بعد سامان ختم ہو گیا، ماں سے جا کر اس دشمن نے مشورہ کیا کہ میرے پاس ساز و سامان ختم ہو گیا، رسد ختم ہو گئی ہے، میں کیسے اب کام کروں؟ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھی، عالمگیر سے مقابلہ کر رہے تھے وہ ہندو لشکر۔ ماں نے مشورہ دیا کہ عالمگیر پکا مسلمان ہے، تم اس سے مشورہ کرو، اگرچہ حملہ جنگ تمہاری اس سے ہو رہی ہے، دشمن سے جا کر کوئی یہ کہے کہ میرا سامان ختم ہو گیا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو دشمن کیا کہے گا کہ ٹھیک ہے اہلاً و سہلاً و مرحباً، آ جاؤ، ہٹو یہاں سے، قبضہ ہم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، مسلمان ہے، مجھے معلوم ہے کہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں کے یہاں قانون یہ ہے کہ مشورہ امانت ہوتی ہے۔ وہ خاتون پڑھی لکھی خاتون تھی، علماء کو اور کتابوں کو پڑھے ہوئے تھی، چنانچہ مشورہ کیا تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے مجھے مشورہ کیا ہے تو میں تمہاری خیر خواہی کا مشورہ دوں گا، وہ یہ کہ تم مجھ سے صلح کر لو، جنگ بندی کی صلح کر لو۔ جیتی ہوئی جنگ کو کہہ رہا ہے عالمگیر کہ تم مجھ سے صلح کر لو، وہ دیکھتا رہ گیا کہ آپ کیا کہا؟ ہاں صلح تو کر لو۔ کہا کہ کتنے دن کی؟ کہا کہ 10 سال کی، نہ تم جنگ کرو نہ میں کروں گا۔ وہ تو خوشی سے پھولا نہیں سمایا، وہ باجا بجاتے ہوئے واپس چلا گیا لشکر ان کا، اور بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ چلو واپس۔ وزراء نے پوچھا کہ حضرت جہاں پناہ یہ آپ نے فیصلہ عجیب و غریب کیا ہے، فرمایا کہ اس میں خیر ہے، قرآن میں والصلح خیر، کہ صلح اچھی چیز ہوتی ہے۔ اس نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا، مشورہ امانت تھی، تو اب میں نے صلح کا مشورہ دیا جو اچھی چیز ہے، اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، میرے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ہم جنگ اچھی کوئی چیز تو نہیں ہے، 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے،
تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو جنگ بندی کرنی ہی تھی تو چند روز کے لیے کر لیتے، 1-2 مہینے کے لیے کر لیتے. کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے جو بدترین دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال کی صلح کی تھی، صلح حدیبیہ، تو میں نے بھی 10 سال کی صلح کی. پکا مسلمان ایسا ہوتا ہے. تو خیر، تو امانت، مشورہ بھی امانت ہے، عہدہ بھی امانت ہے. میں نے بتایا تھا کہ مکہ معظمہ بیت اللہ شریف کی خدمات مختلف قسم کی تھیں، اور ہر خدمت کو ایک بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا، بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. مثلا یہ خدمت تھی بیت اللہ سے متعلق یہ کہ حاجیوں کو زمزم پلانے کا انتظام کرتے تھے. یہ عہدہ سبرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، مگر اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. اسی طریقے سے مختلف عہدے تھے. ایک عہدہ چابی کا تھا، چابی رکھنے کا بیت اللہ شریف کی، کہ اس کے خاص اوقات میں وہ کھولیں گے اور بند کریں گے، کسی اور کو اختیار نہیں ہوگا، بس یہی خود کھولیں گے بیت اللہ. چنانچہ پیر کو اور جمعرات کو وہ بیت اللہ شریف کو کھولا کرتے تھے اور لوگ عبادت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے بیت اللہ شریف میں، تو اس نے کچھ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور انداز ذرا اچھا اختیار نہیں کیا. آپ نے صبر کر لیا، آپ اندر تشریف لے گئے. جب باہر واپس آئے تو فرمایا کہ اس کا نام تھا عثمان ابن طلحہ، کہ عثمان شاید ایک بات ایسا بھی ہوگا کہ تم یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، ایسا وقت بھی آنے والا ہے، یہ کنجی تم میرے ہاتھ میں دیکھو گے اور مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں دے دوں. تو عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت دل کو لگی تھی یہ بات پکی سچی نکلے گی. میں ایمان لے آتا، مگر اپنے خاندان کے خوف سے ایمان نہیں لایا. یہاں تک کہ سال گزر گئے، انقلابات آئے، ہجرت مدینہ ہوئی، وہاں سے پھر کتنے جہاد ہوئے. آخری جہاد جو اہل مکہ سے ہوا، فتح مکہ کے موقع پر ہوا. آپ فاتح کے طور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تو آپ نے کنجی طلب کروائی کہ بیت اللہ شریف کی کنجی لائی جائے، ہم داخل ہوں گے. تو عثمان بن طلحہ نے کسی قسم کے تردد کے ساتھ دے دیے، تو دینی پڑی تھی، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اندر تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بیت اللہ شریف سے آپ باہر تشریف لا رہے تھے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کنجی دی تھی اندر جانے کے لیے، تو اس وقت ایک جملہ بول دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ امانت ہے آپ کے پاس. عثمان بن طلحہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لے لی، دروازہ کھولا، تشریف لے گئے، مگر آپ کے ذہن میں یہ لفظ آ گیا کہ اگرچہ حقدار تو یہ نہیں ہے، لیکن اس نے زبان سے یہ امانت کہا ہے. ادھر یہ آیت نازل ہو گئی، اور اسی وقت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کو اہل کو پہنچا دو. تو آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ لو یہ چابی تمہاری ہے اور قیامت تک تمہاری خاندان میں رہے گی، نسلوں میں بھی، تمہاری نسلوں کو بھی یہ عہدہ حاصل رہے گا. وہ تعجب اس کو ہوا اور چابی لے کر جانے لگا. تو آپ نے اس کو یاد دلایا کہ عثمان، تمہیں وہ بات میری یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ تم چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، میں جس کو چاہوں گا دوں گا؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے یاد آ گئی آپ کے فرمانے سے، اور اسی وقت مشرف اسلام ہوئے. تو یہ چابی بھی امانت تھی، یہ عہدہ بھی امانت تھا. حاصل یہ ہے کہ تمام عہدے امانت ہیں. کوئی عہدہ چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے. سب سے بڑا عہدہ ہمارے ملک میں صدر اور وزیر اعظم کا ہوتا ہے، پھر اس سے نیچے پھر گورنر، وزیر، اور پھر کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایس ایچ او، انسپیکٹر، چھوٹے اوپر سے لے کے نیچے تک مختلف عہدے ہیں. ہر عہدہ ایک امانت ہے.
اس امانت کا حاصل کیا ہے، تقاضا کیا ہے کہ اس عہدے کا جو تقاضا ہے وہ کام کرو، جو ڈیوٹی تمہاری ہے اس کو انجام دو، بندوں کے حقوق جو کام تم سے متعلق ہے ان کو کرو۔ امن و امان قائم کرنے والوں کی ذمہ داری ہے پولیس اور فوج کی، وہ امن و امان قائم کرے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظام حکومت کو قائم کرے۔ پھر میں نے عرض یہ بھی کیا تھا کہ حاکم چھوٹے بڑے جس طرح سرکاری حکام چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اور میں بھی کسی نہ کسی درجے میں کبھی کبھی حاکم ہوتے ہیں یا بہت عرصے تک حاکم ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے حاکم ہیں، بیوی بچے آپ کے زیر اثر ہیں، ان سے متعلق آپ کی جو یہ عہدہ ہے آپ کے پاس، آپ صاحب خانہ ہیں، اس سے متعلق جو ذمہ داریاں آپ کی ہیں وہ انجام دیں۔ ماں باپ اگر ہیں ان کی خدمت و اطاعت کو اپنی سعادت سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج فرض ادا کر دیا تھا، اس کے بعد جب تک ان کی والدہ حیات رہی نفلی حج کو نہیں گئے کیونکہ ماں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، تو یہ بھی ایک امانت تھی۔ تو بیوی بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کی ضروریات کی کفالت، لباس وغیرہ کی صحت کا خیال رکھنا، یہ سب امانتیں ہیں۔ لیکن تعلیم و تربیت بھی اتنا نہیں کہ اتنا زیادہ ان کو لاڈ پیار میں چڑھاؤ کہ ان کے اخلاق و عادات خراب ہو جائیں، یہ بدخواہی ہوگی ان کے ساتھ۔ وہ کام کرو جس کے اندر ان کی خیر خواہی ہو۔ آج اگر اس پر عمل ہونے لگے، ہر انسان اپنی ذمہ داری ادا کرے، اساتذہ جہاں کہیں بھی اسکولوں میں ہوں، کالجوں میں ہوں، یونیورسٹیوں میں ہوں، دینی مدرسوں میں ہوں، وہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کرے اپنے شاگردوں سے متعلق۔ امانت ہے ان کے ذمہ یہ عہدہ سبق پڑھانے کا۔ تو تعلیم کا کتنا اونچا معیار ہمارے ملک میں ہو جائے، کیسا عظیم شان تربیت کا نظام ہو جائے۔ بلدیاتی ادارے اگر اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو ہماری سڑکوں کا یہ حال نہ ہو جو ہمیں اب نظر آتا ہے، کباڑ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گندگی پھیلی ہوئی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، وبائیں پھیل رہی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جب کوئی مریض آتا ہے وہ اسے مشورہ کراتا ہے، ڈاکٹر کے پاس یہ مریض امانت ہے، امانت لے کر آیا ہے کہ آپ مجھے مشورہ دیں، یہ اس امانت داری کے ساتھ وہ مشورہ دے۔ ٹیسٹ کرانا ہے واقعی تو کرائے، ورنہ علاج ایسے بھی کرے۔ ابو ظبی میں بہت عرصے پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، ایک صاحب مجھ سے ملے، اب بھی وہ ملتے ہیں کبھی کبھی۔ انہوں نے بتلایا کہ میں نے پہلے سعودی عرب میں کام کرتا تھا، انجینئر تھے وہ، پھر میں نے وہاں سے کافی رقم کمائی، پاکستان آیا، یہاں آ کر میں نے یہ ایکس رے کی مشین لگائی اور اس کا ایک ادارہ قائم کیا، اس لکھے لوگوں کی خدمت بھی ہو جائے گی، میری تجارت بھی ہو جائے گی۔ اب آس پاس کے ڈاکٹروں نے آنا شروع کیا اور کہا کہ تم ہم سے کمیشن طے کر لو۔ کمیشن کیسے؟ کہ ہم آپ کے پاس مریض بھیجیں گے ٹیسٹ کرانے کے لیے، تو اس میں کچھ فیصد طے کر لو۔ کہا کہ بھائی اس طریقے سے پھر میں آپ کو کیوں دوں، میں تو اس کو ٹیسٹ کروں گا، تو یہ تو تمہارا کیا حق ہے اس میں؟ کہا کہ پھر ہم آپ کا بھیجیں گے نہیں۔ ایک اور آیا، اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، میں آسان راستہ بتاتا ہوں۔ ہم مریضوں کو، دو طرح کے مریض آتے ہیں، جن کو واقعی ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی بھیجیں گے آپ کے پاس، اور جن کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو بھی آپ کے پاس بھیجیں گے، ان کے نسخے پر ایک نشان لگا دیں گے۔ یہ علامت اس بات کی ہوگی کہ ان کو ٹیسٹ کرانا نہیں ہے، پیسے ان سے ٹیسٹ کے لینے ہیں، کھڑا کرنا ہے ان کو ایکس رے کے لیے، بٹن میں دبانے کی آواز بھی لگانی ہے، مگر ایکس رے لینا نہیں ہے۔ اس میں آدھا ہوگا کمیشن، 50% تمہارا، 50% میرا۔ کہتے میں نے انکار کر دیا کہ میں تو یہ حرام کام نہیں کروں گا،
تو کہتے میرے پاس مریض آنے بند ہو گئے، چنانچہ کاروبار چھوڑ چھاڑ کے پھر دوبارہ جا کر ابو ظبی میں ملازمت کر رہے تھے۔ وہ ہمارے ملک میں جو تباہی آئی ہے وہ اس طریقے سے آئی، کرپشن نیچے سے لے کر اوپر تک اور اوپر سے لے کر نیچے تک پھیلا ہوا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس آیت پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تم کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم امانتیں ان کو پہنچا دو، حق ہر ایک کا حق ان کو پہنچا دو، اللہ تعالیٰ کا حق بھی پہنچا دو، بندوں کا حق بھی پہنچا دو، بندوں کا بھی جتنا حق جس کا ہے اس کو پہنچاؤ، انصاف کا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اب اس میں بھی انصاف سے کام لو، یہ نہیں کہ کسی کو جتنا زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا، برابر جتنا جس کا حق ہے اس کو دو، حق کو انصاف کے ساتھ کرو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ملک کے تمام عوام کو، تمام انسانوں کو، تمام ڈیوٹیاں دینے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کارخانوں میں جو ملازمین کام کرتے ہیں، مزدور کام کرتے ہیں، وہ یہ ملازمت کر رہے ہیں یا مزدوری کر رہے ہیں، یہ جو ان کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے مزدوری کی، کام کی، یہ بھی ایک امانت ہے۔ تنخواہ وہ پوری لے رہے ہیں، دہاڑی پوری لے رہے ہیں، تو ڈیوٹی بھی پوری دینا ان کے پاس امانت ہے، اگر نہیں دیں گے تو خیانت ہوگی۔ ہمارے ملک میں اس کے اندر بھی کام چوری کا مسئلہ چلتا ہے، تنخواہ پوری لینا چاہتے ہیں، دہاڑی پوری لینا چاہتے ہیں اور مطالبے بھی کرتے ہیں، لیکن ڈیوٹی پوری دینے کے لیے تیار نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں یہ خرابیاں ہیں، دو تین مسلم ملکوں میں، ورنہ عرب ممالک میں عام طور سے یہ باتیں نہیں ہیں، مغربی ممالک میں نہیں ہیں۔ اور وہ تو کیا کرتے ہیں، جب ڈیوٹی پر کوئی آدمی آتا ہے موبائل اسے لے کر اپنے پاس رکھ لیتے، ڈیوٹی کے دوران موبائل پر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ جب تم ڈیوٹی پوری دے رہے ہو، ڈیوٹی تنخواہ پوری لے رہے ہو تو ڈیوٹی بھی پوری دو۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ سب ہمیں کون پوچھے گا، ہم تو تنخواہ پوری لیں گے، ڈیوٹی ہماری مرضی جتنے چاہے دیں، سینہ چوری اور سینہ زوری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے، اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً یہ مضمون پچھلے جمعہ کو بھی ہوا تھا، لیکن قرآن کریم کا بھی اسلوب یہ ہے کہ ایک ایک بات کو بار بار کہتا ہے تاکہ دلوں میں اتر جائے۔ اگلے جمعہ کو بھی اسی سے متعلق اور اس سے اگلی آیت سے متعلق بھی اگر موقع ہوا جو اسی سے متعلق ہے وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔